لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 9 مئی کے بعد سچویشن بالکل بدل گئی؟ اس سے پہلے سیاسی جماعتیں پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کر رہی تھیں، مگر 9 مئی کے بعد تو پھر سروائیول کی جنگ ہے، جو کہ سب پولیٹیکل سسٹم پورا کا پورا اب اپنی بقا کے لیے کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے. نہیں، 9 مئی میں پولیٹیکل سسٹم پہ کیا ہوا؟ وہ آپ تو کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاورفل ہو گئی اور ایک موقع مل گیا ان کو بھی آگے بڑھنے کا اور پولیٹیکل سسٹم کو پیچھے لے جانے کا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سیاسی جماعت بہرحال استعمال ہوئی یا اس کو استعمال کیا گیا؟ نہیں، استعمال ہونے کی بات نہیں ہے. ایک غلط، ایک بہت سانحہ ہوا ملک کے اندر، بالکل ہوا کہ فوجی تنصیبات پر ایک جتھوں نے حملہ کیا. تو اس وقت حکومت کو چاہیے تھا ان کو پروسیکیوٹ کرتے. مئی میں ہوا، مئی میں حکومت تھی، جون میں تھی، جولائی میں تھی، اگست، یہ تقریباً 4 مہینے کا عرصہ آپ کے پاس تھا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس. اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ کے پاس 5 مہینے رہے ہیں. آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا. جب بیچ میں سپریم کورٹ کے بھی تو معاملات چلتے رہے نا، وہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ فوجی عدالتوں کا مسئلہ بھی تو فوجی عدالتیں ضروری نہیں ہیں، آپ سول عدالتیں موجود ہیں، دفعات موجود ہیں. تو ان کی ٹھپا نہیں لگ جاتا کہ وہ شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں؟ نہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہاں پروسیکیوشن ہوتی ہے. فوجی عدالت ایک سمری عدالت ہوتی ہے. وہاں پہ عام عدالتوں میں بھی حکومت لے کے جاتی. یہ حکومت کا کام تھا. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پروسیکیوٹ کریں. یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں حملاور ہو گئے، گھر چلے گئے، آرام سے بیٹھے ہیں. آپ کا کام تھا پروسیکیوٹ کریں. آپ نے پروسیکیوٹ نہیں کیا. پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے ہزاروں، کوئی کہتا ہے سینکڑوں لوگ آج بھی جیل میں پڑے ہیں. یہ پروسیکیوشن کے زمرے میں آ گیا. لیکن بھائی صاحب، ایسی صورت میں پھر بات چیت کیسے ہو سکتی ہے جب ایک جماعت کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے دہشت گردی کی ہے؟ ایسی صورت میں کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ لوگوں پہ ہے. اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت نے یا کسی شخص نے ایک منصوبہ بنایا اور پھر حملہ آور ہوا، پھر اس شخص کے خلاف بھی کارروائی کریں. یہاں تو کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی نا. اگر ایک سازش تھی اور جس کے بہت سے لوگوں نے بات بھی کی ہے، اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سازش ہوئی. سازش ہوئی تو پھر پروسیکیوٹ کرتے. آپ نے 9 مہینے گزار دیے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ خرابی تو یہاں سے پیدا ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کارروائی ہونی چاہیے تھی، سخت کارروائی ایک دم ہونی چاہیے تھی. دن رات عدالتیں بیٹھتی، شہادت ان کے پاس آتی، الزامات لگتے، فرد جرم لگتے، ان کو سزائیں ملتی جس نے کچھ کیا ہے. کچھ بھی نہیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے اوپر جلدی کارروائی کی جائے؟ وہ بھی وقت لینا چاہ رہے تھے. سر، جب انصاف میں دیر ہو جاتی ہے پھر اس معاملہ الٹی طرف چلا جاتا ہے. پھر لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ سب جعلی کیس بنائے گئے ہیں، فیبریکیشن ہوئی ہے. آپ کے پاس پوری حکومتی مشینری تھی، ویڈیو فلمیں ہوتی ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو گئے لوگ. وہ تو ابھی بھی آپ وہ ایویڈنس لے جا کر عدالتوں میں رکھتے، فرد جرم عائد کرتے، ان کو پروسیکیوٹ کرتے ڈیلی بیس پہ. اور یہ جو احتساب کا عمل ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو عمران خان صاحب کے خلاف مختلف کیسز ہیں، اس سے آپ مطمئن ہیں کہ ٹھیک کارروائی چل رہی ہے؟ آپ کیس بنائیں، پھر میں کہوں گا پروسیکیوٹ کریں نا. میں تو آپ کے سامنے تقریباً 25 سال کا نیب کا تجربہ موجود ہے، جس میں ہر کیس جعلی نکلا ہے. آپ کے سامنے ابھی میاں نواز شریف صاحب 2 نیب کے کیسز سے بری ہوئے ہیں. کس نے بنائے تھے؟ اسی نیب نے بنائے تھے. جعلی کیس تھے. ایک کیس میں سپریم کورٹ کا جج مقرر ہوا تھا، نگران مانیٹرنگ جج اس کے اوپر. اس کے ہوتے ہوئے بھی کیس جعلی پروسیکیوشن ہوئی، پروسیکیوشن جعلی ہوئی، فیصلے جعلی ہوئے. تو کون سا انصاف یہاں رہ گیا ہے؟ آج آپ جو مئی 9 کے لوگ گرفتار ہیں یا جو پروسیکیوٹ ہوں گے، وہ فیصلے بڑے مشکل ہوں گے ان کو سٹینڈ کرنا کسی بڑی عدالت کے اندر. یعنی آپ کے خیال میں فوری اس پہ کام ہونا چاہیے؟ فوری ہونا چاہیے تھا. چونکہ دیر ہو گئی ہے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. اس کا کام تو ویسے اس پہ انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے، لیکن ظاہر ہے سزائیں ہونے میں اس میں وقت لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے. انویسٹیگیشن پروسیکیوشن ہونی چاہیے نا. عدالت میں کیس چلنا چاہیے، عدالت میں چلان آنا چاہیے، کیس چلنا چاہیے. وہ نہیں ہوا. اور وہ سیاسی حکومت کی غلطی ہے کہ ان کو نہیں. ان کو کرنا چاہیے، ان کو انیشیٹ کر دینا چاہیے تھا. چلتا رہتا، اس کے بعد چلتا رہتا. اچھا بھائی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ ایک بڑا واقعہ تھا یہ، ہماری تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا. بالکل. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی روک تھام کے لیے بھی اس کی پروسیکیوشن ضروری تھی.